خون، اس کو بیٹے سے ٹھوس لیں گے. اب اکیلے ایک وہاں بیٹھا ہو ایک وہاں بیٹھا، خدا نہ کرے کہ گھر میں آگ لگ جائے نا تو پورا محلہ چلاتا رہے بھائی صاحب آگ لگ گئی گھر میں آپ کے، اور ہم اس میں لگ رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. تھا جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج، اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی تلوار کا. آخری بات عرض کر دوں اس لیے کہ میرے بات ایک پاکیزہ گفتگو آپ کو سننی ہے. تھوڑی تاخیر مجھ سے بھی ہو گئی اور اللہ کی رحمتوں کی بارش بھی ماشاءاللہ آ گئی، اور آنے کے بعد بھی کچھ چائے وائے نوش فرمانے لگے ہم لوگ، تو آدھا گھنٹہ اس میں ستیہ ناش ہو گیا ہمارا. اور یہاں آئے تو اور بھی ستیہ ناش کچھ دیر تک ہوتا رہا ہمارا. زندہ باد میں ہمارے اور زندہ وہاں سے لے کے حضرت قسم خدا کی جب سے ہم آئے نا اتنا تیز سیلفی تیز ایک ایک ملا 5-5 مرتبہ مسافہ کرے گا، 5-5 مرتبہ مسافہ ہر اینگل سے یوں لگا کر کے یوں لگا. کیا ارادہ آپ کا ہے؟ وضو کرنا آتا ہے آپ کو؟ پاکیزگی کا جو ارکان ہے اس کے پتہ ہے تمہارے کو؟ نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ گیان ہے اس کا آپ کو؟ کبھی اپنے امام سے سیکھا کچھ؟ سیکھے بھی کیا؟ ایسے امام رکھے جاتے ہیں بیچارے جنہیں کچھ نہیں آتا جاتا، اس لیے کہ 5000 روپے میں کیسا امام آئے گا؟ جیسی تمہاری دال بھات ویسی ہماری فاتحہ. ہاں ڈھنگ کا امام عالم دین لائیے، عالم دین، اور ایسا عالم دین جو دبنگ و دبنگ، کسی صدر پھدر سیکریٹری خزانچی فزانچی سے دب کر نہیں. تیری ایسی کی تیسی، تو اللہ کے گھر کا خادم ہے، میں خدا کے گھر کا بادشاہ ہوں. امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں جہاں پر لکھا ہے کہ امام مصلی پہ جانے کے وقت میں کہ کوئی بھی صفوں کو پھیلا نہیں سکتا، صفیں چیر نہیں سکتا، بین السطور میں یہ لکھا ہے الا الامام، امام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے جائے. سمجھ رہے؟ تو امام جب تک دمدار امام نہ ہوگا، ڈھنگ کا پڑھا لکھا ہمت والا، اور ایسا کہ اگر صدر بھی گناہ کرتا یہ جرأت رکھنے والا، ایسا نہیں صدر صاحب، ارے سیکریٹری صاحب، ارے خزانچی صاحب آپ ہم کو نکال دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارے بچے کہاں جائیں؟ بند کرے بکواسیں، اللہ پالتا ہے. صدر سیکریٹری پگلا نہیں پالتا کسی کو، پالنے کی ذمہ داری رب کی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. کیا ہے وہ سیٹ کیا پالے گا کسی کو؟ اللہ پالتا ہے. اللہ کیڑے مکوڑوں کو روزی دیتا ہے، چیٹیوں کو دیتا ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے تشریف لائے کیڑے، اگر دوربین سے ان کے رخ زیبا کو آپ دیکھنا چاہیں نا، ابھی جو نکلتے چھٹکے بڑے، جب یہ سرسوں جب پھول لیتی ہے نا، سرسوں کے اندر پھول آتے ہیں، پھل آنے لگتے ہیں، کتنے کیڑے. اگر بغیر چشمان مبارک پہ چشمے محبت لگانے کے بغیر چلے جائیے نا موٹر سائیکل پھر سے لے کر کے، تو آپ کی آنکھیں سوردار بن جائیں گے، گھس جائیں گے نا آپ کی آنکھ شریر میں. یہ ہر دم ایسے کرتے رہیں گے. کتنے چھوٹے ہیں؟ سرسوں کے دانے سے بھی چھوٹے، لیکن اتنے بڑے وجود میں اتڑی، پچونی، گردہ، کلیجی، لنگس، پھنگس، ٹانگیں، ہاتھ، آنکھیں، بھیجا، سب کچھ موجود. اتنے سارے سامان اس حضرت والا میں بھی موجود ہوتے ہیں. کیا شان کریمی نے رکھ دیا. تبارک اللہ حسن خالقی. اللہ تجھے ہی زیب دیتا ہے. ایک ہاتھی کے وجود میں جتنے سارے سامان تو نے سسٹمیٹک ڈھنگ سے بنائے ہیں، وہ سارے کے سارے آئٹمز ایک مچھر کے اندر بنائے ہیں، مکھی کے اندر بنائے ہیں، چھوٹے سے جانور کے اندر بنائے ہیں. تو جو اللہ ان کیڑے مکوڑوں کو روزیاں دیتا ہے جو پکڑ میں نہیں آتے، تو ہم تو 6 فٹ کے آدمی ہیں نا ماشاءاللہ، قسم خدا کی 6 فٹ کے آدمی، کوئی 6.5 فٹ کا. اللہ جب انہیں بھوکا نہیں رکھتا تو ہم کو بھوکا رکھے گا؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. ہماری قسمت میں آج کی تاریخ میں جتنی روزی رب نے لکھی ہے، کسی کا باپ ایک نیا پیسہ نہیں کم کر سکتا ہے، اور کسی کا باپ ایک نیا پیسہ زیادہ نہیں دے سکتا ہے. ہم ڈھونڈ رہے ہیں کسی سے یار. تو ایک تو یہ بات ہم ہمارے علماء سے عرض کریں گے
آپ جب کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں نا، صدر مدرس صاحب، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے جب گھنٹی لگے نا تو ہر مدرس کا موبائل اپنے کمرے میں جمع کروا لو، چپ چاپ شرافت کے ساتھ۔ اتنی دیر تک جو پڑھائی کا وقت ہے تم موبائل کو استعمال کرو گے، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ کوئی بات کرنا چاہتا مجھ سے بات نہیں۔ اوقات درس میں اگر آپ موبائل کا استعمال کرتے ہیں جو مدرسے کے کام کے لیے نہ ہو تو یہ ناجائز ہے۔ آپ ایک اجیر کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوتا کہ آپ کو یہ تنخواہ پے کی جائے گی، آپ کا اتنا گھنٹہ ہم لیتے ہیں پڑھانے کے لیے، اس پڑھانے کے پیریڈ میں ہم جانتے کیا دیکھا، جس کے پاس جو موبائل جمع نہیں کرتے ہیں نا، ایک ساتھ 4 بچوں کو بٹھا لیں گے حافظ صاحب، ویسے بھی ایک استاد کے پاس 35 بچے، 40 45 حافظ لوگ پڑھ رہے ہیں، کیا کھاک پڑیں گے؟ نہ وہ سبق سن سکتا ہے، نہ سبق بارہ سن سکتا ہے، نہ موقع سن سکتا ہے، تو وہ جانتے ہو کیا کرتا ہے؟ جمن کلو کا سن لے، شبراتی جمراتی کا سن لے، اب وہ دونوں سن رہے ہیں، وہ آنکھوں کوئی بات نہیں، 2 سبق 2 پارا آگے پہنچ جائے، چل رہا کاروبار، اور جو دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ چوں کر رہے ہیں، یہ اپنا موبائل چلانے مسئلہ، ارے خبیث پڑھنا، ارے بول دیا پڑھنا کمینوں کو ہی کا پھر موبائل۔ یہ سارے القاب جناب آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ کو پڑھانے کے لیے رکھا گیا، اور آپ اس پڑھانے کے وقت میں موبائل کا استعمال کر کے ناجائز کام کر رہے ہیں، اور بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ ہمارے بچے 5 کلاس پڑھنے کے بعد وہ اس لائق نہیں بنتے ہیں کہ 6ٹھی کلاس میں ان کا ایڈمیشن ہو جائے، وہ املا نہیں لکھ سکتے ہیں، نقل نہیں لکھ سکتے۔ آج ہی میں بیٹھا ہوا تھا دارالعلوم اہل سنت انوار رضا گورا چوکی میں، علامہ مشاہد رضا تقبلہ امتحان لے رہے تھے، بچے پڑھ کے آئے تھے، ان کا ایڈمیشن ہونا تھا، 12 پارہ کوئی پڑھا ہوا، کوئی 11 پارہ پڑھا ہوا ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، حفظ پڑھیں گے وہ؟ جبکہ محلے کے امام صاحب نے، مولوی صاحب نے، مولانا صاحب نے اسے پڑھایا ہے 5 7 8 سال تک، مگر اس لائق نہیں بن سکا کہ وہ 5 سال میں ناظرہ قرآن ختم کر۔ یہ ہاں ایک کام ضرور ہم نے کیا ہے، ہم نے قرآن کی تشریف آوری کا ایک ہی مقصد جانا ہے، جب ابا مر جائیں، اماں مر جائیں، تب فتح کا نمبر آتا ہے۔ تیجا کا دن ہے، آج 10واں ہمارے ابا کی، یتیم بچوں کو بھیج دیجیے ہمارے گھر پر، بیٹا یتیم خود ہوا ہے، خود کا باپ مرا ہے، بولتا یتیم بچوں کو بھیج دینا، اتنا بڑا ظالم آدمی ہے، تیرا باپ مرا تو تو یتیم ہوا کہ یہ بچے یتیم ہوئے ہیں، یتیم بچوں گھر بھیج دینا قرآن پڑھنے کے لیے۔ اگر مولانا نے یہ کہہ دیا ٹھیک ہے چھٹی کے بعد، اچھا آ جانا چندہ لین تو بتائیں گے تم کو، یہ دھوس ہے، تو قرآن تیرے ابا کی بخشی کروانے آیا ہے کیا؟ تو پوچھنا قرآن سے، قرآن تو کیوں آیا ہے؟ میرا مولا فرماتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس لیے